आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैर खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों दोस्तों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ खुशामदीद कहती हैं। खाविंद की अगर किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है तो कुरान की ये आयत पढ़ें। हर किस्म के रूहानी और जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल का आगाज़ कीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने अजीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सदका जारिया समझकर सेंड कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने इंसान के अंदर कुछ ऐसी सफ़ात रखी हैं जो अपने ज़ात की मुंतकिल की हैं। उनमें से एक सिफ़त ऐसी है कि अल्लाह ताला शराकत पसंद नहीं करता। अब मियाँ बीवी का भी रिश्ता कुछ ऐसा है कि वो इसमें शरीक पसंद नहीं करते। खाविंद बीवी के मुतालिक यही सोचता है और बीवी खाविंद के मुतालिक यही सोचती है। बहुत सी ख़वातीन इस बात पर शिद्दत से परेशान होती हैं कि हमारे खाविंद का गैर औरत के साथ ताल्लुक़ है और वो हमसे दूर हो रहा है, बच्चों से भी दूर होता जा रहा है। और मर्द भी इस औरत से परेशान होते हैं कि इनकी बीवी का गैर मर्द से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और वो गुमराही में पड़ चुकी है। लिहाजा दोनों तरफ बाज़ औक़ात जो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से घर ख़राब हो जाते हैं। मर्द औरत जो है वो दुनियावी गुमराही में पड़कर अपनी दुनिया तबाह कर लेते हैं और आखिरत भी तबाह कर लेते हैं। घर टूट कर रह जाते हैं, बच्चे बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला शरीक पसंद नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने रिश्ता ही कुछ ऐसा रखा है कि ये भी शरीक पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि औरत भी अपनी ज़ात पर शरीक पसंद नहीं करती कि ये मर्द दूसरी शादी करे और मेरे घर में सोकन आ जाए। इतनी ज़्यादा इस रिश्ते में शिद्दत पाई जाती है, चाहे वो आज से 1200 साल की पहले की कोई औरत हो या कोई 1300 साल पहले की कोई औरत हो या आज के ज़माने की औरत हो। असल चीज़ क्या है कि मर्द और औरत दोनों के दरमियान एक तो मोहब्बत कायम रहे। अगर गुमराही में पड़ा हुआ हो, भटक चुका हो, क्योंकि ये फसाद का दौर है और ये जो फसाद है सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल जो हैं गुमराही का सबसे बड़ा ज़रिया है। आजकल घर घर के अंदर गुमराही दाखिल हो चुकी है। इंसान अपनी जेब में सिनेमा घर लेकर फिर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक घर घर से, गलियों से, सड़कों से, बाज़ारों से गाने की आवाज़ नहीं आएगी और नाचने वाले की आवाज़ ना आए। उस वक्त कितना बुरा समझा जाता था। आज से 30-25 साल पहले जब हम हदीस सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे और आज हर बंदे की जेब में गुमराही है। काबतुल्लाह में खड़ा है, कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, गाने की आवाज़ आती है या नहीं, ये हदीस पूरी हो गई है। नबी करीम की ये पेशेनगोई आज हकीकत हो गई है। अब ये शराकत इन चीज़ों में जो है शरीक तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 2200 आयत अपने शरीक करने वाले के नफ़ी पर नाजिल की है और मुमानियत भी है। अब शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, कितने बड़े वली थे, बगदाद के बहुत बड़े वली थे। आपके मलफूज़ात में लिखा है कि आपके सामने एक खातून आई। उस खातून ने बुर्का पहना हुआ था। उसने कहा कि अगर मैं आपको अपना चेहरा दिखा दूं तो आप मेरा चेहरा देखकर हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह
اللہ نے مجھے کتنا حسن عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود، اس خوبصورتی کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کا ارادہ کر چکا ہے، اور میں یہ پسند نہیں کرتی۔ جب اس نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتی، اس نے یہ جملہ کہا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ والدین حیران ہو گئے کہ یہ خاتون تو اپنی داد رسی کے لیے آئی تھی، اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، جیسے کہ آپ اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں، ہر کوئی اپنے مسائل بیان کرنے آتے ہیں، ہر کوئی کسی کے پاس آتے ہیں۔ تو بغداد کے ولی بھی یہی کام کرتے تھے، ان کے پاس بھی پریشان حال کے لوگ آتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پریشان حال کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب بتانے والا گائیڈ کرے کہ قرآن و سنت سے یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رسول کا اور اولیاء امت کا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں، یہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہی، تو اللہ اپنی ذات میں شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اپنا شریک کیسے برداشت کرے گا؟ اور لوگ جو اس کی ذات میں شریک بنا رہے ہیں، اس کی صفات میں شریک بنا رہے ہیں، نہیں جی، وہ بھی حاجت رواں ہے، وہ حاجت میری پوری کرے گا، وہ منت میری پوری کرے گا، فلاں مشکل میری حل کرے گا، وہ مشکل کشا ہے، وہی میری مشکل حل کرے گا، لیکن میں آپ کی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہوں، میں مشکل رواں نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام اللہ کرے گا، مشکلات کے معاملے اللہ ہی حل کرے گا، ہم تو رہنمائی کے لیے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والا صرف راستہ ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ دل میں رکھ کر جائیں کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ ہی کرے گا، اسی لیے اپنا شریک اللہ نے پسند نہیں کیا۔ قرآن پاک میں نفی لکھی ہے جگہ جگہ۔ اب بیوی یا خاوند بھٹک جائے، بچے بھی بھٹک سکتے ہیں، بڑے بھی بھٹک جاتے ہیں، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے خاص طور پر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ان میں کوئی ایک غیر عورت یا غیر مرد کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں ہمارا بیٹا بھی اسی طرح کا ہے، بعض کہتے ہیں ہماری بیٹی بھی ایسی ہو گئی ہے۔ جو غیر ملکوں میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے گھرانوں میں اسلامی کلچر، گھروں کا کلچر خراب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو ہمارے اسلامی جماعت والے تبلیغ کر رہے ہیں، عالم دین ہیں، تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں، اسلامی جماعت والے ہیں، تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں، تو تب یہ کنٹرول ہو رہا ہے، ورنہ چادر بھی سر سے اتر گئی، دوپٹہ بھی سر پہ نام کو رہ گیا ہے، دوپٹہ تو بالکل ہی اتر چکا ہے، 2 پیس آ گیا ہے، بس تھوڑی بہت شرم و حیا رہ گئی ہے، مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری غیر عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لہٰذا اب کرنا کیا ہے؟ اپنے میاں سے غیر عورت کا ملنا نہیں برداشت ہوتا۔ خاوند اگر بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، تو بیوی کو چاہیے کہ 3 بار سورت اخلاص پڑھے، کوئی بھی ہو ایسے معاملات میں الجھا ہوا ہو تو سب سے جامعہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ملازمت چاہیے تو اپنی سی وی دے دیں، آپ نے کیا کیا کیا، آپ کے اندر کی تعلیم کیا ہے، کیا ہنر ہے، یعنی آپ کا تعارف ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تعارف، رب العزت کا تعارف یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اسے سورہ اخلاص سنا دیں۔ اللہ کا کل تعارف قل ہو اللہ احد میں ہے، اللہ الصمد، پورا قرآن پاک اس کی تشریح کر رہا ہے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد 3 بار پڑھیں
تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ہی کہہ دیں کہ ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کے جو تینوں اسلوب ہیں، جو اس کے معنی ہیں، جو اس کے شان نزول کا سبب ہیں، وہ تینوں اس کے اندر بیان ہیں۔ آپ 3 بار پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ یونس کا پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی آخر میں یہ آیت ہیں۔ آیت کا حصہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ و تعالی اما یشرکون۔ طریقہ کار وظیفے کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر آجزانہ دعائیں مانگیں اور میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے خامند کو کھلا پلا دیں، اور ہو سکے تو اس کے چہرے پر، اس کے سینے پر پھونک بھی مار دے، دم کر دیں۔ انشاءاللہ وہ مرد غیر عورت کو چھوڑ دے گا، اور اگر اسے 21 روز کریں تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر لگاتار 21 دن 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 70 بار یہ آیت سورۃ یونس کی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیر عورت سے خامند کا جلدی ہی چھٹکارا ہو جائے گا، انشاءاللہ غیر مرد کا غیر عورت سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شامل کرے، اس کا بھی یہی عمل چھوٹ جائے گا، اور اس کے ذہن سے یہ بات اللہ تعالیٰ بالکل نکال دے گا کہ اللہ پاک کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنا رہا ہے تو وہ سخت گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے پر اپنا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی اللہ کی ذات میں اگر کوئی شریک بنا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ اسے بھی یہ شرک کرنے سے ہٹا دے گا۔ یہ الفاظ اتنی جامع ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کو درمیان میں لا رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہٹ جائے گا۔ کسی بہن نے میرے ملک پاکستان کی ہمسائی ملک سے کسی بہن نے یہ مسئلہ مجھے بتایا، اس نے اپنا نام نہیں لکھا، کمنٹ میں اپنی پریشانی بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، خدا کرے اس بہن کا خاوند اس گھٹیا اور گھناؤنی حرکت سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی شیطانی انسان نہ آئے، کوئی شیطانی انسان مداخلت نہ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطانی بلاؤں سے آپ کے گھر کو، آپ کو سکھی رکھے، سکون دے۔ اللہ تعالیٰ میری بہت ساری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بہت اچھا وظیفہ لے کر آؤں گی، تو اجازت چاہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور ہمیں بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔